بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے کہ ہم اپنا آج کا نیا سبق شروع کریں، میں آپ سے آمادگی کے چند سوالات کرنا چاہوں گی۔ آپ مجھے یہ بتائیں، جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمارا علاج کون کرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ڈاکٹر۔ اچھا یہ بتاؤ، ڈاکٹر کہاں پر موجود ہوتے ہیں؟ یا ہمیں ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ جہاں ہمیں اپنا علاج کرانے کے لیے ہم کہاں جاتے ہیں؟ ہسپتال میں۔ تو آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہسپتال کے بارے میں ہے۔ آرمی پبلک اسکول کے اس تدریسی نیٹ ورک میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 10ویں ہفتہ میں اردو ادب میں سبق اسپتال پڑھیں گے۔ جماعت ہے ششم، میں ہوں آپ کی معلمہ مس سائمہ۔ سبق اسپتال کے جو مصنف ہیں قدرت اللہ شہاب ہیں، اور یہ سریر خامہ کی صفحات 41 تا 45 پر ہیں۔ اس سبق میں ہم مصنف کا تعارف، سبق کی پڑھائی اور تبادلہ خیال کریں گے۔ صفائی کی ضرورت و اہمیت پر تبادلہ خیال کریں گے۔ سبق کا اخلاقی پہلو پر غور کریں گے۔ مشکل الفاظ کے معنی اور تحریری کام پر جو ہے وہ ہم غور کریں گے۔ مصنف کا تعارف۔ قدرت اللہ شہاب اردو ادب کے ایک مشہور مصنف ہیں۔ ان کی پیدائش گلگت میں ہوئی۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم.اے انگلش کیا اور انڈین سول سروسز کا امتحان پاس کیا اور کامیاب رہے۔ انہوں نے اپنی سوانح حیات کو شہابہ نام کے عنوان سے تحریر کیا ہے، جس کا شمار اردو کی بہترین کتب میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی دوسری کئی تحریریں ہیں جو بہت مشہور ہیں۔ سبق کا جو ہے ہم تعارف کریں گے، اس میں سبق کے اہم نکات کا اعادہ۔ سبق قدرت اللہ شہاب کی تحریر ہے، جس میں وہ اپنے ایک اسپتال کے اچانک دورہ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ہسپتال جو ہے وہ اپنی اصلی شناخت کھو چکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بڑے گھریلو سے حلیے میں مریضوں سے نبٹ رہے ہیں۔ نسخہ لکھنے سے لے کر نسخہ لینے تک ہر مریض حتی الامکان اپنے مرض کی خود تشخیص کرتا ہے اور دوائی لیے بنا چلا جاتا ہے۔ اسپتال کی ہے ابتر حالت۔ اسپتال کے احاطے میں ڈاکٹر صاحب کی بھینس کا قبضہ ہے۔ ڈپٹی کمشنر کی شناخت کے بعد ڈاکٹر صاحب کا حلیہ آنن فانن بدل جاتا ہے اور وزٹر بک میں شہاب صاحب اپنے دورے کا حقیقی تجزیہ کرتے ہیں۔ کچھ سال کے بعد ایک بار پھر اسی اسپتال کا دورہ کرنے جاتے ہیں تو اسپتال کی حالت میں خاص تبدیلی نہیں دیکھتے، مگر وزٹر بک سے ان کے ریمارکس پیج جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ سبق کی پڑھائی اور تبادلہ خیال۔ اس سبق میں مصنف نے اسپتال کی ضرورت و اہمیت کو بڑے ہی دلچسپ انداز میں پیش کیا ہے۔ اسپتال ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر صفائی کے انتظام کی اشد ضرورت ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے سرکاری ہسپتالوں میں صفائی کا انتہائی ناقص نظام ہے، جس سے بیماریوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ مصنف کا اتفاق بھی ایک ایسے اسپتال میں جانے کا ہوا جہاں مریضوں کی جگہ وارڈ میں بھینسیں بندھی ہوئی تھیں اور ادویات کی خالی بوتلیں پڑی ہوئی تھیں۔ سبق کی پڑھائی۔ اسپتال، سبق ہمارا اسپتال ہے۔ اس سبق میں مصنف نے نہایت دلچسپ انداز میں ان سرکاری اسپتالوں کی حالات کو قلم بند کیا ہے جو پاکستان کے دیہی علاقوں میں موجود ہیں۔ ہسپتالوں میں صحت و صفائی کا انتظام انتہائی ناقص ہے اور صحت و صفائی کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر المیہ یہ ہے کہ وہاں پر قابل اور ماہر ڈاکٹروں کی بھی عدم دستیابی ہے۔
اس طرح کے ایک اسپتال میں جانے کا اتفاق ہوا جن کے حالات مصنف نے اس سبق میں جو ہے وہ بیان کی ہیں۔ سبق کے جو ہے وہ اہم نکات کا جائزہ لیتے ہیں۔ مصنف کا دورہ، دور دراز گاؤں کے اسپتال کا دورہ، ٹھیک ہے۔ مصنف ڈپٹی کمشنر کے عہدے پر فائز تھے۔ بغیر اطلاع دیے دور دراز کے گاؤں میں اکیلے گھومنے کا انہیں بے حد شوق تھا۔ ان کے خیال کے مطابق ایک انسان کی آنکھ ان مشاہدوں کا نظارہ کر سکتی ہے جو ڈپٹی کمشنر کی آنکھ کو نصیب نہیں ہوا۔ ان دو آنکھوں میں بڑا عجیب و غریب فرق ہے۔ انسان کی آنکھ سب کچھ دیکھتی ہے اور ڈپٹی کمشنر کی آنکھ فقط وہی دیکھنے کی عادی ہو جاتی ہے جو اسے دکھایا جاتا ہے۔ مصنف کے دور دراز کے گاؤں کے ہسپتال کا دورہ۔ مصنف اپنی عادت کے مطابق ایک دور دراز کے گاؤں کے ہسپتال میں پہنچے جو ایک استبل جو تھا وہ نظر آ رہا تھا، ٹھیک ہے، اور ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ دھوتی اور کرتا پہنے بیٹھے تھے اور اپنے گھٹنوں کے بل پرچیاں جو ہے اس پہ نسخے لکھ کر مریضوں کو نسخے دے رہے تھے، اور ان کی کرسی کے چاروں طرف مریضوں کا گھیرا تھا۔ مریض جو تھے اپنی بساط کے مطابق اپنا جو مرض کی خود تشخیص کرتا تھا، اور ڈاکٹر صاحب بڑی تیزی سے نسخہ لکھ کر ان کے حوالے کر دیتے۔ یہ نسخہ غالباً تعویذ کے طور پر استعمال ہوتا ہوگا کیونکہ مریض دوا مانگے بغیر وہاں سے چلے جاتے تھے۔ ڈاکٹر اور ڈپٹی کمشنر کے درمیان گفتگو۔ مصنف کہتے ہیں کہ میری خاکی پتلون اور سفید شرٹ دیکھ کر ڈاکٹر صاحب نے مجھے اپنے سامنے ایک بینچ پر بٹھا دیا۔ جس پر ان کا حقہ اور پان دان پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے کئی بار مجھے دوسرے مریضوں پر ترجیح دینے کی کوشش کی، لیکن میں نے جواب دیا کہ میری تکلیف ذرا پیچیدہ قسم کی ہے، اس لیے میں سب سے آخر میں اپنا حال بیان کروں گا۔ جب مریضوں کا ہجوم ختم ہو گیا تو ڈاکٹر صاحب نے بڑے خیر سگالی سے میری طرف متوجہ ہوئے۔ میں نے نہایت سنجیدگی سے اپنی تکلیف بیان کی۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا، میرے دماغ میں کچھ خلل واقع ہو گیا ہے۔ مجھے بیٹھے بٹھائے وہم ہونے لگتا ہے کہ میں ضلع جھنگ کا ڈپٹی کمشنر لگ گیا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کا رد عمل۔ ڈاکٹر صاحب بڑی پھرتی سے ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر ہے، وہ بڑی پھرتی سے اپنی ٹانگیں کرسی سے نیچے اتارتے اور اینک کا جو خول ہے اس کو اوپر چڑھا کے مجھے بڑے غور سے گھورا۔ جب انہیں اچھی طرح اطمینان ہو گیا میری تراش خراش اور وضاقطع سے میں ڈپٹی کمشنر کی مجھ میں کوئی علامت موجود نہیں ہے، تو وہ پھر کرسی پر اکڑوں بیٹھ گئے اور ایک کاغذ گھٹنوں پر رکھ کر غالباً نسخہ لکھنے مشغول ہو گئے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر وقت انہیں مہلت دیتا تو وہ میرے لیے بدہضمی کا علاج تجویز فرماتے، لیکن عین اس وقت گاؤں کے نمبردار نے وہاں پہنچ کر میرے جنون کا راز فاش کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب کو ڈپٹی کمشنر کی حقیقت کا علم ہوا کہ وہ کوئی مریض نہیں بلکہ اسپتال میں معائنے کی غرض سے آئے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب اپنے کوارٹر میں بھاگ گئے۔ ڈپٹی کمشنر صاحب نے بڑی خوش اسلوبی اور سلیقے سے ڈسپنسری کے وارڈ کے معائنے کے لیے کہا۔ انہوں نے
دیکھا کہ دوائیوں میں، جب انہوں نے وارڈ کا، ڈپٹی کمشنر صاحب نے جو تھا وہ وارڈ کا معائنہ کیا، انہوں نے دیکھا کہ دوائیوں میں کئی دن کے باسی پانے کے علاوہ کوئی دوائی موجود نہیں ہے۔ تو اس پر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ڈسٹرکٹ بورڈ نے ہسپتال کا بجٹ باقاعدگی کے ساتھ سال کے شروع میں منظور کیا تھا، لیکن دوائیوں کا اسٹاک اکثر سال کے آخر میں یا بعض اوقات اگلے سال میں موصول ہوتا ہے۔ ہسپتال کی مقبولیت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کا نقطہ نظر۔ ڈاکٹر صاحب 9 سال سے اس عہدے پر فائز تھے۔ ڈاکٹر صاحب کو یقین تھا کہ دوائیوں کی تاخیر کا اسپتال کی ہر دل عزیزی یا افادیت پر ہرگز اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ دوائیاں موجود ہوں یا نہ ہوں مریض بہرحال آتے رہتے ہیں۔ انہیں فخر تھا کہ ملیریا کے مریضوں میں 70%، پیچس کے مریضوں میں 50%، خارش کے امراض میں 95% کا اضافہ ہو گیا تھا۔ ڈسپنسری کا معائنہ 1930 میں ہوا تھا۔ اس کے حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب نے ڈپٹی کمشنر کو بتایا۔ اسپتال کے بارے میں ڈپٹی کمشنر کی رائے۔ معائنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے ڈپٹی کمشنر کو ریمارکس بک پیش کی اور اس میں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کہا، تو انہوں نے فوراً منہ سے نکلی ہوئی باتیں تحریر کر دیں۔ دنیائے طب میں یہ ہسپتال سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں پر دوائیوں کی جگہ نسخوں سے علاج کیا جاتا ہے اور مریضوں کی تعداد روز افزوں ترقی پر ہے۔ اسپتال میں داخل ہونے والے مریضوں کے لیے بھینس کے خالص دودھ کا خاطر خواہ انتظام ہے، کیونکہ وارڈ میں بھینس باندھنے کا بھی اچھا بندوبست ہے۔ گوبر بھی وقت پر اٹھا لیا جاتا ہے اور مکھیوں کی آمد و رفت پر بھی کوئی خاص پابندی عائد نہیں ہے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ چند ماہ بعد جب میں دوبارہ اس ڈسپنسری کو دیکھنے گیا تو وارڈ میں ڈاکٹر صاحب کی بھینس تو بدستور بندھی ہوئی تھی، لیکن وزٹر بک کے جس فرق پر میرے پہلے معائنے کی رائے درج تھی وہ غائب تھا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو غائب ہو چکے۔ صحت کے اصول۔ حفظان صحت کے اصولوں میں جو ہے سب سے اہم اصول جو ہے وہ صفائی کا ہے۔ اب جو ہے صفائی کی ضرورت و اہمیت۔ صفائی کو ہمارے مذہب میں نصف ایمان کہا گیا ہے۔ صحت اور صفائی کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں صفائی کا ناقص انتظام ہے، جس کی وجہ سے طبی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ لوگوں کو صفائی سے متعلق آگاہی دینے کی ضرورت ہے۔ صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کو اسپتالوں کی حالت بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ دور دراز گاؤں میں بھی طبی سہولیات کے لیے باقاعدہ ہسپتال قائم کیے جائیں اور ان اسپتالوں میں تربیت یافتہ ڈاکٹر تعینات کیے جائیں۔ پیرامیڈیکل اسٹاف اور دیگر اسٹاف کی جدید تقاضوں کے مطابق ٹریننگ کی جائے۔ شعبہ صحت کے لیے متعلق پاکستان کے بجٹ میں کم رقم ہے، اس کو بڑھایا جائے اور بجٹ کے استعمال کی شفافیت کو بھی یقینی بنایا جائے۔ اخلاقی پہلو۔ فرائض کی ادائیگی میں ہسپتال سبق کا جو اخلاقی پہلو یہ ہے کہ فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کسی بھی معاشرے پر اثرات مرتب کرتی ہے۔ تو ہمیں صحت مند زندگی گزارنے کے لیے صحت و صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنے تمام فرائض ایمانداری سے ادا کرنے چاہیے تاکہ ہم کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ کسی کو دھوکہ دے کر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے دوسروں کے ساتھ ہمیں ہمیشہ مخلص رہنا چاہیے۔ یعنی کہ ہمیں اپنے فرائض جو منصبی پوری دیانتداری سے ہمیں جو ہے وہ فرائض جو ہے ادا کرنے چاہیے تاکہ ہمیں کسی سامنے شرمندہ نہ ہوں، اور صحت کے اصولوں پر عمل درآمد کرنا چاہیے
تاکہ ایک صحت مند معاشرہ اور ایک صحت مند پاکستان کی جو ہے تعمیر جو ہے صحت مند پاکستان کی تشکیل جو ہے وہ ممکن ہو سکے۔ عزیز طلبہ، اب ہم اس سبق کی تحریری کام کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے الفاظ معنی۔ یہ سبق ہمارا بلند خوانی کا چیپٹر ہے۔ بلند خوانی سے مراد ہے سبق کی ریڈنگ کرنا۔ اس سبق کو صرف ہم پڑھیں گے، اچھی طرح سمجھیں گے اور اس سبق کے جو ہے وہ بک ورک کریں گے، لیکن یہاں پہ میں آپ کو الفاظ معنی اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ مشکل الفاظ کو اچھی طرح سمجھ سکیں، تاکہ آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ تو سب سے پہلا جو لفظ ہے بساط، اس کا معنی ہے ہمت اور کوشش۔ وضاقتہ کہتے ہیں شکل و صورت کو۔ خلل کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ۔ خوشنودی کا مطلب ہوتا ہے خوشی، رضامندی۔ سرحد کا مطلب ہوتا ہے جلدی، تیزی۔ فی البدی یعنی فوراً منہ سے نکلی ہوئی بات۔ اچھا، اس میں جو ہے مصنف مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ مشقی سوالات کا سوال نمبر 1 ہے، مصنف نے ڈاک بنگلہ کو کس حالت میں پایا؟ تو مصنف نے جب ڈاک بنگلے میں گئے تو اس کو کھلا ہوا پایا، اور جب اندر گئے تو اس کی چھت غائب تھی۔ سوال نمبر 2 ہے کہ انسان کی آنکھ اور ڈپٹی کمشنر کی آنکھ میں کیا فرق ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہ سوال جواب میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں پیارے بچوں، اس کو کاپی میں نہیں لکھنا۔ یہ اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ اس سبق کو اچھی طرح سمجھ جائیں۔ عام انسان کی آنکھ اور ڈپٹی کمشنر کی آنکھ میں فرق یہ ہے کہ عام انسان کی آنکھ اور ڈپٹی کمشنر کی آنکھ انسان کی آنکھ تو سب کچھ دیکھتی ہے، لیکن ڈپٹی کمشنر کی آنکھ صرف وہی دیکھتی ہے جو اسے دکھایا جائے۔ سوال نمبر 3 ہے، ڈاکٹر صاحب کا حلیہ کیا تھا اور وہ مریضوں کا کیسے علاج کر رہے تھے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے دھوتی و بنیان پہنی ہوئی تھی اور وہ کرسی پر اپنے پنجوں کے بل بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے گھٹنوں پہ پرچیاں لکھ کر مریضوں کو دے رہے تھے۔ تمام مریضوں نے ڈاکٹر صاحب کے گرد ڈھیلا ڈالا ہوا تھا۔ مریض اپنا مرض خود بتاتا اور ڈاکٹر صاحب جلدی سے اس کو نسخہ لکھ کر تھما دیتے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ مصنف نے ڈاکٹر صاحب سے کیا تکلیف بیان کی؟ تو اس کا جواب ہے کہ مصنف ڈاکٹر صاحب سے اپنی ہی تکلیف بیان کی کہ میرے دماغ میں کچھ خلل واقع ہو گیا ہے، مجھے بیٹھے بٹھائے وہم ہونے لگتا ہے کہ میں ضلع جنگ کا ڈپٹی کمشنر لگ گیا ہوں۔ سوال ہے کہ مصنف کی اصلیت معلوم ہونے پر ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا؟ تو مصنف کی جب ڈاکٹر صاحب کو مصنف کی اصلیت معلوم ہوئی تو وہ بے تحاشا بھاگ کر اپنے کوارٹر میں گئے اور کچھ دیر بعد بنیان کے اوپر شیروانی اور ہاتھ میں اسٹیٹوسکوپ لے کر برآمد ہوئے اور ڈپٹی کمشنر کو اسپتال کے جو ہے وہ دورے کی دعوت دی۔ عزیز طلبہ، آپ کے لیے سرگرمی نمبر 1 یہ ہے کہ صفائی کی ضرورت و اہمیت پر ایک پیراگراف تحریر کرنا ہے۔ صفائی کی ضرورت و اہمیت پیراگراف لکھنے کے لیے آپ نے جو ابھی ہم نے صحت کی صفائی کی ضرورت و اہمیت پر تبادلہ خیال کیا، آپ وہاں سے مدد لے سکتے ہیں۔ سرگرمی نمبر 2 ہے کہ انٹرنیٹ کی مدد سے قدرت اللہ شہاب کی 3 کتابوں کے نام لکھیے۔ تو عزیز طلبہ، اس کے لیے بھی آپ مصنف کے تعارف سے مدد لے سکتے ہیں۔ اچھا، مدرجہ ذیل جو جملوں کی الفاظ کی ترتیب درست کر کے آپ نے جو ہے وہ دوبارہ لکھنا ہے، جیسے پڑھا تھا کھلا بنگلہ ڈاک، تو آپ اس کو جو ہے وہ الفاظ کی ترتیب جو ہے وہ درست کر کے لکھیں گے کہ بنگلہ جو ہے کیا ہم لکھیں گے، ڈاک بنگلہ جو تھا وہ کھلا پڑا تھا۔ اسی طرح نمبر 2 ہے ہو گئی حکمت کوئی بھی اس میں کی اللہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے جو ہے اس کو بھی درست کر کے لکھنا ہے۔ پھر لکھنا ہے تھے ضروف 100 پرانے برس میں، ضروف 100 پرانے برس کے تھے۔ اس طرح سے آپ نے سارے جو سوال ہیں اس کو آپ نے درست کر کے آپ نے خود اس کو تحریر کرنا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ مدرجہ ذیل جو جملے ہیں ان کو درست کر کے لکھنا ہے کہ سورج مغرب سے نکلتا ہے، کھیلنے کے وقت کھیلو اور پڑھائی کے وقت پڑھائی۔ اسی طرح آپ نے تمام جملے ہیں وہ خود تحریر کرنے ہیں۔ پھر اس طرح سوال نمبر 5 ہے الفاظ کے متضاد لکھنے ہیں، طویل کا مختصر ہے، آسمان کا زمین ہے، بیمار کا تندرست، جواب کا سوال، باسی کا تازہ، اضافہ کا کمی، غائب کا حاضر، برا کا اچھا۔ اسی طرح صفحہ نمبر 45 پر سوال نمبر 6، 7، 8 اور 9
یہ تمام سوالات آپ نے خود کرنے ہیں اور مجھے یہ سارا کام جو ہے آپ کا صاف ستھری لکھائی میں چاہیے۔ سبق کے لیے ہمارا جو ہے وہ کامیابی کا معیار یہ ہے کہ سبق کی پڑھائی کے دوران مشکل الفاظ کو خط کشید کریں اور ان کے معنی فرنگ میں سے تلاش کر کے لکھیں۔ سبق میں دی گئی معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ آپ نے سوالات کے جوابات لکھنے نہیں ہیں، صرف سمجھنے، ٹھیک ہے؟ اب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔